اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون بے رغبتی کر سکتا ہے مگر وہ جو انتہائی بے وقوف ہو، جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو چن لیا تھا دنیا کی زندگی میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ دین کا یہاں پہ مطلب ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ تو دین کا یہاں پہ معنی ہوتے ہیں اللہ کی مکمل حاکمیت اور اپنی مکمل عبدیت کو تسلیم کر لینا، یعنی حاکم اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اپنی بندگی کو تسلیم کر لینا، یہ دین کہلاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز فکر اور طرز عمل کو مکمل طور پر اللہ کی رضامندی کے تابع بنا لیا تھا، اللہ کے حکم کے تابع بنا لیا تھا، اور اسی طرز فکر اور عمل کی تبلیغ اور اشاعت میں انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کی، اور اس راہ میں جو مشکلات پیش آئیں انہوں نے بڑے ہی صبر کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اور خندہ پیشانی سے اسے برداشت کیا۔ تو چنانچہ اللہ کو یہ طرز عمل، طرز زندگی اتنا محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام دنیا کا امام بنا دیا۔ اب کوئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بے وقوف اور احمق ہی ہوگا جو اتنی اچھی روش سے، اتنی اچھی طریقے سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا۔ اب آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اس کے رب نے اس سے اسلم کے فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اسلام لے آؤ، فرما بردار بن جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا اللہ کا۔ آگے ارشاد ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو، یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹے، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تمہارے لیے اسی دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے بطور خاص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ باقی تمام انبیاء ہمارے نبی کے سوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد سے تھے، اور بنی اسرائیل کی قوم بھی انہی کی اولاد میں سے تھی۔ انہیں وصیت تو اللہ کا فرما بردار رہنے کی گئی تھی کہ تم اللہ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وصیت کی کہ تم ہمیشہ مسلمان ہی رہنا، اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا، مگر انہوں نے جو بنی اسرائیل نے جو کارنامے انجام دیے اس کا ہم تفصیلی ذکر پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا بدعملی کی۔ اور اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اور کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا بھی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی ہے،
یعنی یعقوب علیہ السلام ہم کو یہ وصیت کر گئے تھے کہ تم یہودی ہی رہنا، دوسرے مذہب کو اختیار نہیں کرنا۔ تو اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے پوچھا کہ جب یعقوب علیہ السلام مرنے کے قریب تھے، یعنی جب ان کا موت کا وقت آ رہا تھا، تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ جو اتنی پکی بات کہتے ہو، اتنے یقین سے کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودیت کی وصیت کی تھی۔ پھر جو کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں وصیت کی تھی اپنی موت کے وقت، اپنے انتقال کے وقت، اپنے بیٹوں سے انہوں نے پوچھا تھا، اور جو بیٹوں نے انہوں کو جواب دیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا کہ یہود، اور ان کے اس قول کی تردید کی کہ یہود غلط کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو یہ وصیت کی تھی، اور ان کے بیٹے نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی معبود ہے، اسحاق علیہ السلام کا بھی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے جو اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ آگے ارشاد ہے تلک امۃ قد خلت، یہ امت ہے ایک جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ اس جماعت نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو کچھ تم کماؤ گے، جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے لیے ہیں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور ان کے پیروکار کی جماعت۔ تلک امۃ قد خلت، یعنی یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، یعنی اے یہود تم ان کی اولاد ہو، انبیاء کی اولاد ہو، مگر ان کے اعمال تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، تمہارے کام وہی اعمال آئیں گے جو تم نے کیے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، کیا کیا عمل کرتے تھے، کیسے نیک اعمال کرتے تھے، بلکہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے تھے، لہٰذا اپنے عمل کی فکر کرو۔ اب آگے ارشاد ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، یا عیسائی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ان سے کہیے بلکہ جو شخص ملت ابراہیم پر ہوگا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہود اور نصارہ دونوں یہ کہتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ، اور نصارہ کہتے تھے کہ تم عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا لو گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ان سے کہہ دو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ملت اس نظام زندگی کا نام ہے جس کی بنیاد چند مخصوص عقائد پر ہو، اور ملت ابراہیم کے عقائد میں سے اہم عقیدہ یہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، یعنی شرک نہیں کرتے تھے۔ یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہودی بنو گے تو نجات پا جاؤ گے، حالانکہ وہ خود مشرک تھے، اور سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اسی طرح عیسائی بھی مسلمانوں سے یہی کہتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی 3 خدا کو مانتے تھے، اور مشرک بھی یہی کہتے تھے، اور کفار مکہ وغیرہ یہ بھی مشرک تھے، حالانکہ وہ بھی ملت ابراہیم کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی یہ تینوں ملت ابراہیم کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہدایت پر ہے اور نہ ہی ملت ابراہیم سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ یہ سب مشرک ہیں، اور شرک کرنے والوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، لہٰذا ملت ابراہیم پر صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو مشرک نہ ہو، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، تم اہل کتاب سے یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل پر، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا،
اور اس وحی اور ہدایت پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، اور ہم ان انبیاء میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے، ہم کسی بھی نبی میں فرق نہیں کرتے کہ یہ کہیں کہ فلاں نبی حق پر تھا، فلاں نبی حق پر تھا، یا ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے، کیونکہ سب نبی سچے تھے، سب انبیاء سچے تھے اور ایک ہی راہ کی طرف بلاتے تھے جو وہ اللہ کی راہ تھی، اور تمام انبیاء کرام اپنے سے پہلے نبیوں کی وہ تصدیق کرتے تھے اور بعد میں آنے والے نبی کی وہ بشارت بھی دیتے اور ان پر ایمان لانے کی وہ تاکید بھی کرتے تھے۔ اب اگر مثال کے طور پر یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لاتے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اپنی کتاب تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، اور ایک پیغمبر کو باپ دادا کی تقلید میں مان رہے تھے۔ ان کا اصل دین اصل میں نسل پرستی یا آبا کی تقلید تھا، اپنے آباء و اجداد کی پیروی تھا، ورنہ اگر ان کی پیروی پیغمبر کی پیروی ہوتی تو وہ سب کو مانتے، سب کی تصدیق کرتے۔ انبیاء کے درمیان فرق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء اپنے اپنے وقتوں میں واجب الاتباع ہوتے ہیں، یعنی ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنا واجب ہوتی ہے، اور ایک نئی نبی کی ضرورت جبھی پڑتی ہے، جبھی ہوتی ہے جب پرانے جو نبی ہوتے ہیں، سابق نبی ہوتے ہیں، ان کی امت میں شرک پھیل جائے، جہالت پھیل جائے، اور دین کی عقیدے کی باتیں ہر نبی کے دور میں ایک جیسی رہتی ہیں۔ البتہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ احکام اس نئے نبی کو دیے جاتے ہیں اور کچھ پرانے جو احکام ہوتے ہیں وہ منسوخ ہو جاتے ہیں، لہٰذا اب اتباع تو اسی نبی کی ہوگی جو نیا نبی ہے، اس کی اتباع واجب ہوتی ہے، اور ایمان لانا سب پر واجب ہوتا ہے کہ یہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، اور تمام انبیاء صداقت اور سچ لے کے آئے تھے، اس لحاظ سے ان میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اور رہا انبیاء میں درجات کے لحاظ سے فرق اور ایک دوسرے پر فضیلت، تو یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں کہ ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تو فضیلت سے انکار کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ بعض انبیاء ایسے تھے جو فضیلت زیادہ رکھتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور پس اگر یہ بھی ایمان اسی طرح لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی تم مسلمان ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس ہدایت پا لیں۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس یہ ضد ہٹ دھرمی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں یہود و نصارہ جس طرح تم مسلمان ایمان لائے ہو، تو یہ ہدایت پا لیں، یہ ہدایت یافتہ بن جائیں، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، پیٹھ پھیر لیں، تو یہ گمراہی میں ہیں، ہٹ دھرمی میں ہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو پس کیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں ان سے بچانے کے لیے کافی ہے، ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے۔ یعنی ان کی جو ضد ہٹ دھرمی ہے اور جو ان کا دین سے اعراض ہے وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی بھی اس طرح کہ یہود جو تھے، بنو نذیر جو ان کا قبیلہ تھا، وہ جلا وطن کر دیا گیا اور اس نے جزیہ دینا قبول کیا، اور اسی طرح بنو قریظہ بھی ان کو قید کیا گیا اور قتل کیا گیا، اور نجران کے عیسائیوں نے بھی جزیہ دینا قبول کیا کہ وہ مسلمانوں کو جزیہ دیتے تھے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اور آپ ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے عبادت گزار ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شخص یہودی مذہب میں داخل ہوتا تھا، جب کوئی یہودی ہوتا تھا تو
یہود کیا کرتے تھے، اسے وہ غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے سب سابقہ گناہ دھل گئے، اور عیسائی اس غسل کے پانی میں زرد رنگ ملا دیا کرتے تھے، اور یہ غسل صرف مذہب میں نئے داخل ہونے والوں کو ہی نہیں کرتے بلکہ وہ نو مولود کو بھی یہی غسل دیتے تھے، یعنی جو ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی اسی زرد پانی سے نہلاتے تھے، اور اس رسم کو وہ استباغ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رسمی رنگوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں کیا رکھا ہے، رنگ تو صرف اللہ ہی کا ہے جو اس کی بندگی میں چڑھتا ہے، اور اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کا رنگ اختیار کرتے ہیں جو سب رنگ سے بہتر ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اور آپ ان سے کہیے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جبکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالصاً اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہود اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، لہٰذا اس کی تمام جو انعام و اکرام ہے وہ ہمارے ہی لیے خاص ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ جیسا تمہارا رب ہے ویسا ہی ہمارا بھی رب ہے، اور وہ تو جس طرح کے کوئی بھی شخص اعمال کرے گا اسی کے مطابق اس پر انعام و اکرام کرے گا، اور اس لحاظ سے ہم تم سے بہتر بھی ہیں کہ ہم صرف اللہ کی ہی بندگی کرتے ہیں اور تم شرک بھی کرتے ہو، اور یہ اندازہ اب تم خود لگا سکتے ہو کہ اللہ کی انعام و اکرام، اللہ کی نوازشات کس پر ہونی چاہیے، ہم پر کہ جو ہم اللہ کی ہی بندگی کرتے ہیں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یا تم پر ہونی چاہیے جو تم اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو۔ تو یہ بات تم خود ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا ہودا او نصارا۔ اے اہل کتاب، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو جان لینا چاہیے کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق، یعنی جو انہوں نے اپنے خود ساختہ نظریات بنائے ہیں اور ان کے مطابق 3 اور 4 صدی قبل مسیح میں وہ وجود میں آئے تھے، اور عیسائیت اپنے مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کی پیداوار ہے، یعنی جو ان کی خود ساختہ یہ جو نظریات ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کی ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم لوگ اس بات کو خوب جانتے تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سیدنا یوسف علیہ السلام وغیرہ اس قسم کی یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت ہی پہلے فوت ہو چکے تھے، مگر ان علماء یہود اور نصارہ نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ سارے انبیاء، یہ تمام انبیاء کرام یہودی عالم کے قول کے مطابق وہ کہتے تھے یہودی ہیں، اور نصارہ کے عالم ان کے قول کے مطابق کہتے تھے وہ نصارہ کے عالم کہ وہ سارے انبیاء جو تھے وہ عیسائی تھے۔ اب اس پس منظر میں اس آیت مبارکہ کو ہم ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود اور نصارہ کے اس جھوٹ کو لوگوں پر واضح کیا ہے اور کہا ان کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دے کر سب سے بڑے ظالم ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب دوبارہ وہی آیت آ رہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ اعمال کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کو دوبارہ لانے سے اللہ کی
غرض یہ ہے کہ اس سے تاکہ مزید تنبیہ اور تاکید ہو جائے کہ آخرت کے نجات کا دار و مدار اپنے اپنے اعمال پر ہے۔ آخرت کے نجات کے لیے انبیاء اور صالحین پر بھروسہ کرنا بالکل ہی غلط بات ہے۔ تم اپنے اعمال کے لیے خود ہی جواب دہ ہو اور خود ہی ان کی سزا بھگتو گے۔ اگر اچھے اعمال کرو گے تو اچھا صلہ پاؤ گے، اگر برے اعمال کرو گے تو برا صلہ پاؤ گے۔ لہٰذا اپنے اپنے اعمال کی خود ہی فکر کرو۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں کو سننے کا ثواب بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔